الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. حاضرین اور ناظرین، اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، جن کے ساتھ اللہ کا تعلق، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، ان کی زندگی ایسی نورانی اور ایسی بابرکت ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے جائیں، چلے جائیں، لیکن جانے کے بعد بھی ان کی زندگی کی یادیں اور ان کے نقوش قدم اور ان کے کردار کی خوشبو لوگوں کے لیے ہمیشہ راحت کا، رحمت کا، برکت کا اور نورانیت کا ذریعہ بنتی رہتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. میرے حضرت والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کی نسبت سے مجلس سجائی گئی ہے، وہ حضرت والا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سیرت و سوانح بہترین واعظ ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے نقوش قدم سے جو اپنا کردار بنا کر جاتے ہیں، اپنی سوانح لکھ کر جاتے ہیں، وہ سوانح رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. صحیح حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل امین ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. جبرائیل امین اعلان کرتے ہیں، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے. حاملین عرش سے بات کہتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. ان کے دل و محبت وہ آسمانی فرشتوں سے یہ بات کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی محبت سمندر کے جانور اور پوری مخلوق میں پھیلا دی جاتی ہے. یقیناً یہ محبوب یہ مخلوق. ہمارے حضرت والا مفکر اسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تاریخ اسلام کی ایسی مبارک شخصیات میں تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے، بڑی شہرت سے، بہت مقبولیت اور محبوبیت سے نوازا تھا. اور یقیناً یہ بات میں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ سے عقیدت ہے، بلکہ اللہ کی شکر ہے کہ مجھے خود اپنی اس عمر کے جتنے اکابرین اور بزرگ کم سے کم بر صغیر میں رہے ہیں، ان سب سے شرف ملاقات، ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. خاندانی کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے خاندان میں پیدا کیا تھا کہ بزرگوں اللہ والوں سے محبت، مناسبت اور ایک خاندانی تعلق اور رشتہ بھی کسی درجے میں بہت سے بزرگوں سے رہا. اس کی وجہ سے چراغ ایک سے دوسرے سے تیسرے سے رب پیدا ہوتا گیا. الحمدللہ ہندوستان کے تمام مشہور اکابرین کی خدمت میں اس طرح میری حاضری رہی کہ ہم لوگ تو ان کو جانتے تھے، وہ اس گنوار اور دیہاتی کے نام سے واقف تھے. یعنی یہ ایک طرح کے قرب اور ایک طرح کی جان پہچان اور تعلق کی بات ہے کہ وہ اتنے لاکھوں لاکھ عقیدت مند ہوتے ہیں، ان میں سے کسی آدمی کا نام جان لے کوئی بزرگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قریب رہنے کا موقع ملا ہے. اور الحمدللہ مجھے بزرگوں کی سوانحات سے بہت دلچسپی رہی ہے. بچپن سے ہی میرا یہ ذوق رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات، ان کی سیرت سوانح کو پڑھنا. قوت حافظہ بھی بہت اچھا رہا تھا اس کی وجہ سے، اور اس کو بیان کرنے کی وجہ سے جو آدمی دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہے تو وہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے پڑھنے سے. ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ. کسی کو سنا کر آدمی کو سبق یاد ہو جاتا ہے، تو سنانے کا بھی بہت موقع ملا. اس لیے پوری جو ہے تاریخ اسلام کی شخصیات کو بہت قریب سے دیکھنے کا اور ان کی مختلف چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں خاص ذوق، حضرت والا کی عقیدت، حضرت کے قدموں کی خاک کے صدقے میں بزرگوں کے ساتھ اور بزرگوں کو سمجھنے، ان کے حالات کو سمجھنے میں ہوتا رہا. تو میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور بہت غور کے بعد میں یہ بات بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کو اپنی زندگی میں عالمی پیمانے پر، پورے عالم میں، کسی علاقے میں، کسی خاص مقام پر، کسی شہر میں، کسی صوبے میں، کسی ملک میں، تو اس سے اور بھی دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، لیکن عالمی پورے بین الاقوامی طور پر اپنی حیات میں یا ان کی انتقال کے بعد بڑے بڑے مشائخ اکابرین ہیں، ان کے بزرگوں کا تعارف لوگوں ان کے منتسبین متعلقین سے ہوتا گیا، اور بعد میں ان کی عقیدتیں اور محبتیں یہاں تک کہ ان کی پرستش ہونے لگی، اس درجہ عقیدت دنیا میں ہونے لگی۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت اور بڑے مشائخ محدثین ہیں، ائمہ ہیں، ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں جو مقبولیت محبوبیت بین الاقوامی پیمانے پر میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کو حاصل ہوئی، شہرت اور عزت، خصوصاً خواص امت میں، وہ مجھے لگتا ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی اور دوسری شخصیت کو یہ حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں، یہ تو بنیادی وجہ تو وہی ہے جو عام طور پر بزرگوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی مقبولیت محبوبیت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور دوسرے عوامل شامل ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی کثرت ہے، سفر کی آسانیاں ہیں، اور یہ دنیا کا ایک وہ بن جانا بھی ہے، ایک گھر کی طرح ہو جانا ہے، اور اتنا آسانی لوگوں تک بات پہنچنا بھی ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہیں، جس کا انتظام کیا گیا ہے، خصوصاً خواص امت۔ یہ بات ہمیشہ متفق علیہ اکابرین علماء میں رہی ہے کہ کسی کے اللہ کے یہاں محبوبیت اور اس کی ولایت اور اللہ کے عند اللہ مقبولیت کا معیار عوام الناس کی محبوبیت نہیں ہے، بلکہ خواص امت کی محبوبیت۔ تو خواص امت کی محبوبیت اور مقبولیت نومری سے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کا حاصل ہے۔ خصوصاً ہمارے یہاں بر صغیر کے لوگوں کا تو حال یہ تھا، اپنے تو علماء تو کرتے ہی تھے، لیکن آپ کو صرف مسلمانوں میں نہیں، سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں اور جو ہے ان حضرت کی کردار، حضرت کے کیریکٹر، حضرت کی صفات کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا ہے جنہیں ایک طرح سے جو ہے وہ حضرت مولانا سے کسی وجہ سے کچھ بعض چیزوں کی وجہ سے بہت بھی رہا ہو۔ ایسے لوگوں نے بھی حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی جو ہے صفات کا، حضرت کی کردار کے سلسلے میں اعتراف کیا ہے۔ اکابرین کا تو حال یہ تھا کہ حضرت مولانا حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں حاضری ہوئی تھی، تو خود حضرت مولانا نے اس کا جو ہے ذکر بھی کیا ہے، اور حضرت اکثر سنایا کرتے تھے کہ ہم بڑی جو ہے کیونکہ حضرت کے اصول اور ضوابط کا بڑا رعب تھا، ہم پہنچے تو بڑا ذرا طبیعت میں مروبیت تھی، لیکن وہاں دیکھا کہ تیپائی کے اوپر سیرت سید احمد شہید رکھی ہوئی ہے۔ اب حضرت مولانا کی یہ کتاب بہت کم عمری میں لکھی گئی تھی، کتاب دیکھ کر حضرت مولانا کو بڑی مناسبت پیدا ہوئی کہ میری تصنیف یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت اور مقبولیت عند اللہ اور اللہ کے بندوں کے یہاں اس کے اعتراف کی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات فرمائی کہ میں اس کتاب سے توجہ حاصل کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا خود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا وہاں مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، جا کر لگی ہوئی تھی، جا کر سب کو پھاند کر سامنے جا کر مصافحہ ملانا اور تعارف کرنے کی ذرا اچھا نہیں سمجھا ہوگا، ادب کے خلاف سمجھا، تو خود ہی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پوچھا، چونکہ حضرت کے برادر محترم ڈاکٹر عبدالعلی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں بھی تھے اور ندوۃ العلماء کے ناظم بھی تھے، انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے بھائی آنے والے تھے، کیا آئے نہیں؟ تو کہ حضرت میں حاضر ہوں، کہ اچھا آپ نے مجھے انتظار کی اس میں مبتلا کیا، اور میں تو آج بہت سب کام سے پہلے سے فارغ ہو کر آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر جب حضرت واپس ندوہ لکھنؤ پہنچے تو حضرت نے جو انعام جو اکرام فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا، اور ملاقات کے تاثرات کے لیے خط لکھا۔ اس کا جواب جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا، اس میں لکھا مجمع الکمالات لکھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کسی کو کہتے ہیں اچھا آدمی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مجمع الکمالات اس نوعمری میں، گویا شاید 21 سال عمر تھی حضرت مولانا کی، 19 سال، تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے۔ حضرت بہت نوعمری میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں والدہ نے بھیج دیا تھا ایک طرح سے کہ بس میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور وہاں رہے حضرت مولانا۔ علماء میں
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگنے والوں میں بالکل اولین لوگوں میں، سابقون الاولون میں حضرت مولانا بھی پہلے نمبر کے لوگوں میں تھے علماء میں۔ تو حضرت مولانا کے نام حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے بہت سے خطوط ہیں مکتوبات میں، کتنے خطوں میں لکھا سیدی و سید عالم، میرے سردار اور عالم کے سید، سیدی و سید عالم، یہ لقب لکھا کرتے تھے۔ جو الفاظ لکھے ہیں، جو خطوط سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، مقبولیت کا، اس پر علاوہ ہر اشش کرنے کو دل چاہتا ہے۔ خود حضرت کے شیخ حضرت مولانا قطب الاقطاب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری تو پیر تھے، شیخ تھے۔ خط میں نے خود دیکھا ہے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے خطوط میں جو حضرت کو لکھے ہیں، اس میں خط میں کچھ اس طرح کا مفہوم تھا کہ جی صاحب آپ ہمیں پیر کیوں لکھتے ہیں، مرشد تو آپ ہیں ہمارے۔ ایک خط میں وہ قطع فارسی کا پڑھا میں نے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جس طرح مولانا روم کے آ کر شمس تبریز نے مولانا روم کی کٹیا کو نورانی کر دیا تھا، علیمیہ تم نے آ کر ہماری جو ہے خانقاہ کو نورانی کر دیا۔ اور اکثر کتنے لوگ دیکھنے والے حضرت مولانا کے بارے میں حضرت فرماتے تھے بھائی بارات آگے دولہا کہاں ہے، بولہا کہتے تھے وہ اپنی خانقاہ کے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ انہیں دولہا کہتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی، جن کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات فرمائی تھی، نومبری کے زمانے میں جو طالب علم تھے تو فرمایا تھا کہ دارالعلوم میں ایک عارف پڑھتا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کون، تو انہوں نے بتایا کہ وسیع اللہ، شاہ وسیع اللہ الہ آبادی۔ اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں بھی ان کو خاص طور سے بہت صاحب بصیرت اور بہت کشف بڑھا ہوا اور بہت ہی ایسے تھے۔ ان کے خطوط میں نے دیکھے، خود خط دیکھا ہے، کہا ہے کہ تعدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، جتنے لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں اپنے قلب کا میلان سب سے زیادہ آپ کی طرف کو پاتا ہوں۔ معاصرین کا بھی یہ حال تھا، جو تھے لوگ کتنا ہوگا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کتنی بڑی شخصیت تھے۔ حضرت شیخ کوئی کتاب شائع ہوتی تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ اگر مولانا محمد احمد صاحب پسند فرماتے تو حضرت شیخ خود فرماتے کہ میں مولانا کی پسندیدگی کو عند اللہ پسندیدگی خیال کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، جن کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ خود فرمایا کہ خلفاء تو میرے بہت ہیں مگر عیسیٰ مسیح سب سے بڑھ گئے، اور میرے ان خلفاء میں 11 خلفاء میں ہیں جو مجھ سے زیادہ امت پر شفیق ہیں۔ حضرت محمد مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بڑھاپے تک آدمی کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں اپنے تمام معاملات میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ مولانا محمد احمد صاحب نے میری موجودگی میں، ان کے بڑے بیٹے مولانا اشتیاق صاحب بھی تھے، کئی تھے، ایک خاص مسئلے میں عرض کرنے کے لیے گیا تھا، اس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ علیمیہ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر خود ہی فرمایا اپنے محبوب کو سب چھپاتے ہیں، علیمیہ کو ان کے علم کے پردے میں چھپایا گیا ہے۔ پھر کئی دفعہ فرمایا علیمیہ کو ان کے علم میں پردے میں چھپایا گیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں، اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تو پیروں کو مرید نہ ملے، اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تو پیروں کو مرید نہ۔ یہ تو عجمی لوگوں کا حال تھا، لیکن عرب لوگوں کو بھی دیکھا آخری درجے میں عقیدت محبت، امام حرم ہوں، ابھی موجودہ زمانے کے علماء ہوں، شیخ علی طنطاوی، کیسے بڑے بڑے جو مانے ہوئے چوٹی کے علماء بزرگ اکابرین تھے، وہ بالکل عاشقانہ والہانہ طور پر حضرت مولانا سے تعلق رکھتے تھے، اور بعض اتنی مقبولیت اور اتنی شہرت حضرت مولانا کو حاصل تھی۔ خود مجھے یاد ہے بہت سے لوگ جو ہندوستان کو نہیں جانتے تھے وہ حضرت مولانا کے وطن سے ہندوستان کو سمجھتے تھے۔ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، کچھ حاجی کسی ملک کے تھے عرب، تو بیچارے بھولے بالے کالے لوگ تھے وہ، لیکن عرب لسان تھے، تو بات ہونے لگی کہاں سے آئے ہو، علماء ہو؟ کہ انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ علماء خادم ہیں۔ کہا کہ اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہندوستان سے۔ کہ ہندوستان کے کسی بڑے عالم کا نام بتائیے۔ کیا تھا شیخ ابو الحسن علی کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ماشاء اللہ شیخ ابو الحسن علی کے وطن کے آدمی ہے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، شیخ ابو الحسن علی کے وطن کے آدمی آئے، شیخ ابو الحسن علی کے وطن کے آئے۔ وہ ہندوستان سے زیادہ حضرت مولانا کو لوگ جانتے تھے۔ خود ہندوستان میں بھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہی نہیں، غیر مسلموں میں، یہ تو آپ نے بہت سے لوگوں نے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم، آجانی وزیر اعظم وی پی سنگھ جب انتقال سے کچھ دن پہلے جو ہے کسی پریس جو ہے اس میں ان سے کانفرنس ہوئی، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی حسرت آخری ہے؟ کہ میں علیمیہ کے خوابوں کا ایک ہندوستان دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں۔
اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر تھے ہندوستان کے، اور وہ حضرت مولانا کی عیادت میں کے لیے گئے آخری وقت میں، جب آخری سال حضرت مولانا کو فالج کا عرضہ ہو گیا تھا، تو وہ عیادت کے لیے وہاں پہنچے ندوہ، تو واپس آئے تو شہر میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ مجھے فخر ہے، گورو ہے کہ میں مولانا علی میاں جی سے چوتھی بار ملا ہوں۔ ہندوستان کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے اس بات پر۔ یہ مقبولیت، محبوبیت ظاہر ہے، تو اس مقبولیت محبوبیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بہت لوگ کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اصل میں دیکھیے یہ جو ہے حب جاہ کہتے ہیں، حب جاہ، کہ میری عزت ہو، میرا وقار ہو، لوگوں میں مقبولیت ہو، محبوبیت ہو، کہتے ہیں حب جاہ صدیقین میں جو سب سے آخر میں مر جاتا ہے وہ حب جاہ جاتا ہے۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، لوگ جانیں مجھے پہچانیں، میری طرف جائیں، یہ بات ہے۔ الگ اچھی کوئی پسندیدہ وہ نہیں ہے، لیکن آدمی کی ایک وہ ہے، ایک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کو کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، تو سبھی چاہتے ہیں عزت شہرت، اور کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن کتنی کوششوں کے باوجود دلوں میں کس کو قدر ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے، ظاہری طور پر کسی مرتبے، کسی وقار، کسی منصب کی وجہ سے لوگ وہ کریں، لیکن اندر سے دل بیچتے ہوں کیسے؟ حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کیسی شخصیت تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین فی الحدیث ہونے کے علاوہ جو ان کی جو فنائیت کا حال تھا، اور جو خصوصاً باطن کا اور نسبت کا جو عظیم کشف کا حال تھا وہ تھا، تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو ہے حضرت جو ہے یہ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم لوگ ایک دفعہ انہیں خلت میں حضرت مولانا تشریف لانے والے تھے، تو ہم بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، حضرت مولانا تشریف لائیں گے کہ ہاں تو پھر آپ دعوت دے نہ دیں میں آؤں گا ضرور، اگر مجھے پتہ لگ جائے۔ یہ دو لوگ تو ایسے ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں فرمایا، اس وقت حیات تھے مولانا قاری صدیق صاحب اور حضرت مولانا، کہ ان کے دل سے، ان کے قدموں سے میرا دل چپکا رہتا ہے۔ شیخ یونس صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے قدموں سے میرا دل چپکا رہتا تھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی حضرت مولانا سے کیسا والیانہ اور کیسا عاشقانہ تعلق تھا۔ کافی بہت دفعہ وہ تکیے میں آ کر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہاں اتنا لمبا سفر کر کے آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مٹانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ روزے داروں کے ساتھ رہ کر دل کی سیاہی کچھ کم ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ والوں کے پاس آنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصاً علماء خاص امت پوری دنیا کے، کہیں کے بھی، ملیشیا میں ہوں یا انڈونیشیا کے علماء ہوں، مشرق ایشیا کے اور یورپ کے علماء ہوں، جو لوگ ہیں جو ہے حضرت مولانا کے ساتھ آخری درجے میں والہانہ تعلق رکھتے تھے، تو اس کی ایک وجہ جو حضرت مولانا کی یہ عزت اور شہرت مقبولی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے یہاں سے قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ ایک تو یہی ہے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اس خود میں جو ان کے انتقال پر یہ بات کہی تھی، اور یہ ظاہر ہے کسی ایسے معاصر کی شہادت بڑی اہمیت رکھتی ہے یقیناً کسی، اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تائے تھے شاہ ابو رضا محمد صاحب، ان کا ملفوظ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں اولیاء اللہ کے لیے بڑا حجاب ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم مقام ہونا، ہمارے یہاں کا تو ہے، یہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ کیسا ہے؟ اور ہم اثر ہونا، ہمارے زمانے میں اتنا بڑا بزرگ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا، اتنا بڑا ولی، یہ تو ہمارے زمانے کا لڑکا ہے۔ اور ایک ہم پیشہ ہونا بھی، یہ بھی معاشرت کا جو یہ ہوتا ہے کہ وہ عجیب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان الذین، حضرت مولانا کے بارے میں خود یہ بات کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مقبولیت کی غرض یہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان پختہ ہو اللہ پر اور اس کے شائن شان ان کی زندگی کے اعمال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا کی صلاح اور نیکی، ایمان کامل کی وجہ بھی تھی۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع، سب سے بنیادی وجہ میرے نزدیک
جو اس مقبولیت محبوبیت کی ایک بڑی وجہ، جملہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے محبوبیت مقبولیت عطا فرمائی تھی اور بہت عزت و شہرت عطا فرمائی تھی. آپ کی فکر اور جو ہے مسلک کے سلسلے میں آخری درجے میں اعتدال، دوسرے لوگوں کا اعتراف، محسنین کا اکرام، اور اپنے جذبہ احسان مندی، بہت سی چیزیں رہی ہیں. لیکن بنیادی چیز جو مجھے لگتا ہے وہ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اپنے آپ کو مٹایا، اللہ اس کو اونچا اٹھاتے ہیں. خصوصاً یہ بات ہے. اور تواضع جو تھی، یقیناً تواضع، اس میں کوئی شک نہیں، تواضع کا تو حال بہت ہی حضرت والا ہمارے فرمایا کرتے تھے. تواضع یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تواضع یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں کچھ نہیں. یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہتے تو ہیں ہم حقیر فقیر فلاں فلاں، لیکن اگر کوئی اور کہے میاں فقیر حقیر ادھر آنا تو آگ لگ جائے گی تن بدن میں. اس کا مطلب کہتے ہیں سمجھتے نہیں. سمجھنے کا نام یہ سمجھنا اور دیکھنا ہو کہ کیسے اپنے آپ کو مٹانا، تو یہ میں حضرت مولانا کے قدموں میں جا کر سمجھ میں آتا ہے. خصوصاً یہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو، اس جگہ کو بھی خصوصیت سے نوازا ہے. میں تو اکثر ساتھیوں دوستوں سے بہت ہی ناز کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ڈوڑی سے وابستہ کیا، تکیہ شاہ عالم اللہ کی، کہ وہاں پر پیدا ہونے والا بچہ بے نفسی، تواضع، عاجزی، انکساری، اخلاص کے اس مقام پر پیدا ہوتا ہے جہاں دوسری جگہ کے لوگ بڑے ہو کر بہت سے مجاہدے کر کے وہاں نہیں پہنچ پاتے. ہم دیکھتے ہیں وہاں بچوں میں بھی جو اور لوگ ہیں خاندان کے لوگ، حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے وہاں خانوادے کے جو غیر عالم لوگ بھی ہیں، انہیں دیکھ کر بھی آخری درجے میں رشک آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جانی کتنے دنوں سے خانقاہوں میں رہ کر اور کسی شیخ وقت اور طبیب روحانی کے ساتھ رہ کر یہ بن کر آئے، بنے بنائے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر. اور پھر ان کو بنانے کے لیے پھر اگر ایسے میں اور بنانے مل جائے تو پھر کہاں پہنچیں گے. تو یہ بے نفسی جو تھی عجیب تھی. میں نے ارمغان کے آخری صفحے میں لکھا ہے کہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی آتا تھا، رکھوانے کے لیے کوئی ہاتھ آتا تھا. بچوں کے سر پر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بھئی بڑے ہیں، عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں تو اس نے رکھنے کو کہہ دیا، چلو رکھ لیں گے. تو حضرت مولانا اپنے ہاتھ پیچھے کو کھینچا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو برکت کے لیے ہاتھ رکھوا رہے ہیں، ہمارے پاس ہاتھوں میں کہاں برکت ہے. لیکن وہ اصرار کرتا، اور وہ کچھ جو ہے جب وہ اصرار، دل رکھنے کا بھی بہت بہت خیال تھا، بہت کسی کا دل توڑنے کا مزاج نہیں تھا بالکل. تو جب وہ بہت اصرار کرتا تو سر پر ہاتھ رکھتے اور کچھ پڑھتے فرماتے تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوئی مسنونہ یا معصورہ یا بزرگوں سے منقول کوئی دعا ہوگی، وہ پڑھتے ہیں. لیکن قریب رہ کر آواز سننے کا موقع نہیں ملا. حضرت ذرا آہستہ سے پڑھ کہتے تھے. کئی دفعہ کوشش کی. ایک دن حضرت جو ہے وہاں تکیے میں ہم لوگ حاضر تھے، جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن تکیے میں رائے بریلی سے بہت سے لوگ آگے حضرت کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. شفیق خان صاحب حضرت کے منتسبین میں تھے، بڑے بیچارے مخلص لوگوں میں. تو وہ اپنے بچوں کو لے کر آ گئے، 2 بچوں کو لے کر آ گئے، کپڑے نہلا دھلا کے جمعے کے دن تیاری کر کے آئے تھے. تو حضرت بھی نہا دھو کر فارغ ہو گئے تھے. تو ہم لوگ بھی فارغ تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں ایک آدھ کوئی اور صاحب تھے. تو شفیق صاحب آئے اور انہوں نے بچوں کو کہا کہ یہ بیٹے ہیں دونوں، حضرت ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. حضرت نے پیچھے کو ہاتھ پھینچے، نہیں یہ تو معصوم بچے ہیں، ان کے سر پر ہم کیا ہاتھ رکھیں، ان سے ہم سر پر ہاتھ رکھوائیں، اس طرح فرمانے لگے. لیکن انہوں نے کہا بیٹا آگے کو ہو جاؤ، آگے کو ہو جاؤ. وہ بچے دونوں آگے بالکل قریب ہوئے، کتنی دیر تک سر جھکائے رہے. تو حضرت کو خیال ہوا کہ ان کا دل ٹوٹے گا. تو حضرت نے سر پر، میں بالکل تکیے سے حضرت کے لگ کر بیٹھ گیا بالکل قریب سے کہ آج سنوں گا کیا پڑھتے ہیں. حضرت نے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے سر کے صدقے میں میرے ہاتھوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے. ان بچوں کے سر سے برکت لینے کے لیے حضرت مولانا نے سر پر ہاتھ رکھا. یہ ہے بات. کتنے دن ہو جاتے تھے بعض لوگوں کو جو ہے وہ رہتے، کوئی تصوف کی، سلوک کی، معرفت کی، ولایت کی بات سننے کو نہیں ملتی تھی. بس علمی اور ملی مسائل پر بات ہوتی تھی. اپنے آپ کو بہت ہی انتہائی اخفاء کا اور اپنے آپ کو مٹانے کا معاملہ تھا بہت ہی زیادہ. اور اپنے پھر جتنا زیادہ ظاہر ہے کہ اپنے کو کرے گا، پھر اپنے بڑے، اپنے محسنین کی عظمت اور احترام. آخری درجے میں احسان مندی کا جذبہ بھی یقیناً بہت زیادہ حضرت مولانا کے دل میں تھا.
ہم نے دیکھا ہے کہ آخری زمانے میں شاید 13 مرتبہ یا کتنے 16 مرتبہ یاسین شریف پڑھتے تھے روزانہ، اور انہوں نے وہ طے کر رکھی تھی کہ ان لوگوں کو اپنے اپنے علیہ صبح سالار امت کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، اور اس طرح تقسیم کر رکھا تھا انہوں نے ایصال ثواب۔ جب وہ ایصال ثواب فرماتے تھے حضرت مولانا، کبھی کبھی خلوت میں ہوتے تھے، ہم جیسا کوئی جو ہے بالکل قدموں میں رہنے والا خادم ساتھ میں ہوتا تھا، تو جب بڑے بزرگوں کا اکابرین کا ذکر کرتے تھے تو عجیب آپ پر عظمت کا، وہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم فلاں، وہ ملت کے محسن، وہ، اور آنکھوں سے بعض دفعہ آنسو جاری ہو جاتے تھے ان کو یاد کرتے کرتے۔ یہ حضرت مولانا یہ کہ اب جو ہے آخر میں اس موضوع پر میں نے شاید آخری صفحے میں ہو سکتا ہے یہ واقعہ ذکر کیا ہو کہ حضرت مولانا جو ہے آخر میں سال میں بیمار تھے، معمول یہ تھا کہ وہ تکیے میں حضرت ہمیشہ رمضان مبارک گزارتے تھے، لیکن ڈاکٹروں کا خیال یہ تھا کہ تکیے میں علاج کی سہولت وہ مہیا نہیں ہو سکتی، اس لیے یہیں پر لکھنؤ ہی رہے۔ تو حضرت مولانا اس سال ذرا کچھ بعد تک بھی لکھنؤ میں تھے، یعنی بعد میں تھے، پھر خیر وہ وہاں جو ہے وہ تشریف لے گئے، میں بھی حاضر ہوا تھا ملنے کے لیے۔ تو جب ہم لوگ گویا ایک دن بعد حضرت تکیہ تشریف لے جانے والے تھے، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کے بعد طلبہ کی مجلس حضرت کی ہوتی تھی، ایک دو استاد بھی آ جاتے تھے، مغرب کے بعد عموماً اساتذہ حاضر ہوتے رہتے تھے، اور عشاء کے بعد صرف طلبہ کے لیے وہ مجلس ہوتی تھی، ایک دو استاد یا کچھ مہمان ساتھ میں ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب جو حضرت مولانا اللہ مرقدہ کے بہت ہی معتمد، بہت ہی محبوب خدام میں تھے، بڑا حضرت سے بڑی مناسبت رکھتے تھے، اور انگریزی کے و عربی کے خطوط حضرت مولانا ان سے لکھواتے تھے، کبھی جو خود جواب نہ دینے کا موقع ہوتا تھا ان سے جواب دلواتے تھے، ان سے آخری درجے کی مناسبت کی بات تھی کہ ان سے خطوط دلواتے تھے۔ وہ بیٹھے رہتے تھے، وہ حضرت مولانا کے ذوق اور طلباء کے افادیت کے لحاظ سے بہت مفید کوئی سوال کرتے تھے تو حضرت جواب دیتے تھے، اور اس سے ضمن علوم، وہ تو ظاہر ہے کہ زندگی کے تجربات، علوم کا ایک خاص عجیب و غریب وہ سمندر سا بہنے لگتا تھا، بڑا فائدہ ہوتا تھا اس کا۔ اتفاق سے اس دن مولانا نذر الحفیظ صاحب نہیں تشریف رکھتے تھے، اب کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، تو لوگ میری طرف متوجہ تھے بار بار طلباء کہ میں کوئی سوال کروں۔ مجھے تو ایسی رہتی تھی احساس کمتری کہ بہت زمانے تک، شروع زمانے میں جب گیا تھا تو بہت بولتا تھا حضرت مولانا کے سامنے، اور چونکہ حضرت مولانا کا بھی ذوق سوانح سیرت کا بہت تھا، اور میں نے بھی شاہ ولی اللہ خصوصاً علماء دیوبند کے سلسلے میں بہت پڑھا تھا، بہت ہی اپنے اکابرین کے، تو کوئی بات ہوتی تو میں فلاں کتاب میں حضرت یہ لکھا ہے فلاں، میں لقمہ دیتا تھا میں کبھی کبھی، تو لوگ دیکھتے تھے یہ ذرا سا لڑکا، اسے شرم نہیں آتی، بہت بولتا ہے، لوگ مطلب ظاہر ہے کہ زیادہ بولنے والے کو سبھی کو ذرا کھٹکتا ہے، تو لوگ مجھے گھورا کرتے تھے، لیکن حضرت مولانا کبھی وہ نہیں کرتے تھے حوصلہ شکنی، بلکہ خوش ہوتے، اور اچھا فلاں کتاب میں ہے، تم نے وہ پڑھی ہے، تم نے یہ کی ہے، اس طرح کرتے تھے۔ لیکن بعد میں تو ایسی زبان گونگی ہو گئی تھی کہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی حضرت مولانا کی۔ تو مگر بہت جب زیادہ ہوا تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا، میں نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھا لوں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، میرے طلباء کو۔ میں نے کہا کہ حضرت ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم پوری اسلامی تاریخ پر غور کرتے ہیں، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ پوری اسلامی شخصیات میں اپنی حیات میں بین الاقوامی پیمانے پر، خصوصاً خواص امت میں جو محبوبیت، مقبولیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور کسی عالم کو، کسی شخص کو نہیں عطا فرمائی 14 سال میں، یہ بات صرف آپ ہی کو عطا ہوئی۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ، کوئی خاص عمل آپ کا ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محبوبیت، مقبولیت اور خواص امت میں شہرت و عزت عطا فرمائی؟ تو حضرت مولانا بہت عاجزی کے ساتھ سر جھکایا، اور جھکا کر یہ بات فرمائی، ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکا، ہم میں تو کوئی ایسی صرف خصوصیت نہیں ہے، ہم میں تو کوئی خاص۔ شاید یہ بھی فرمایا کہ ہمارے تعلیمی علمی کے زمانے سے ہماری سطح جو ہے بہت درمیانی ہے، بہت عامیانہ، کچھ اس طرح کی بات بھی فرمائی شاید۔ تو میں نے پھر اپنے سوال کو، اور جو میرے ذہن میں تھا کہ کچھ آپ کے اہل تعلق اور لوگوں کا نظر کا خیال ہے کہ بزرگوں اور اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کی احسان مندی جتنی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، ایسی اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت، محبوبیت آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت کی بے نفسی، عاجزی اور انکساری کا سنیے، اور احسان مندی کے جذبے کا۔
حضرت نے فرمایا یہ بھی ہمارے بزرگوں اور والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فراموشی سے بچا لیا. یہ نہیں فرمایا کہ احسان مندی ہوئی، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان فراموشی سے بچا لیا. اور یقیناً حضرت مولانا کو اس میں کوئی شک نہیں، حضرت مولانا کے وہ جو ہے ایک بہت خاص مسترشد تھے حضرت صوفی انیس صاحب، بڑے صاحب کشف تھے، بہت کشف ہوتا تھا ان کو، ہم لوگ دیکھتے تھے ان کو، اور علاقے کے لوگ ان سے بہت زیادہ بڑا رعب تھا، اور بڑی عقیدت رکھتے تھے لوگ صوفی صاحب ناراض نہ ہو جائیں پہلے. بلکہ عجیب نسبت کی برکت ہوتی ہے، صوفی صاحب کی بد دعاؤں سے خصوصاً لوگ اس علاقے میں بہت ڈرتے تھے. انہونا میں کئی لوگ بڑے حادثے کا شکار ہو گئے تھے. تو حضرت نے جب اجازت دی، صوفی انیس صاحب کہا کرتے تھے جب سے حضرت مولانا نے اجازت دی کوئی بھی بد دعا میری قبول نہیں ہوتی. دعا تو قبول ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بد دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے شفیق اور کیسے رحمۃ اللہ عالمین نبی کے وارث ہیں یہ لوگ کہ نسبت منتقل ہوئی تو بد دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی. کیسی بڑی بات ہے. مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت وہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حرمین شریفین حاضر ہوا تو حرم میں ایک نقشبندی شیخ افغانستان سے آیا کرتے تھے، تو میری طبیعت ان کی طرف کچھ چلنے لگی تو میں جا کر بیٹھتا تھا. تو دور سے انہوں نے دیکھا تو کچھ محسوس کیا کہ کوئی صاحب نسبت ہیں شاید کسی طرح، تو اپنے خدام سے کہا کہ دیکھو وہ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کو آگے بلا لو. کس سے تعلق ہے، کس سے آپ کا بیت کا تعلق؟ میں نے بتایا کہ حضرت مولانا. او ہو شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سے تعلق. او ہو شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سے تعلق، حضرت مولانا سید ابو الحسن. اچھا شیخ کا کوئی ملفوظ سنائیے، شیخ کا کوئی ملفوظ سنائیے. اللہ کے نیک بندوں سے نکلی ہوئی زبان سے نکلے ہوئے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے وہ دلوں کی کھیتی کو لکھا ہے عارفین محققین نے، دل کی کھیتی کو ایسا وہ کر دیتے ہیں، وہ جیسے ہرا بھرا کر دیتے ہیں جیسے ویران زمین کو بارش، ایسا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے یاد آیا، میں نے پوچھا کہ حضرت اپنے حضرت سے، میں نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سے سوال کیا، حضرت اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے؟ شیخ سے استفادے کی، اپنے شیخ سے فائدہ اٹھانے کی بنیادی شاہ کلید کیا ہے، بنیادی کلید کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا شیخ سے نہیں، ہر دینی ذریعے سے، کتاب سے، استاد سے، مسجد سے، مدرسے سے، جماعت سے، کوئی وعظ سے، کسی تقریر سے، بزرگ کے ملفوظ سے، کسی سے، اور اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت. تو پوچھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی شیخ سے تعلق بھی قائم کیا اور کچھ فائدہ نہیں ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا استخفاف، ہلکا سمجھ. کیا بات ہے، ہماری طرح تو ہے آدمی، کیوں نہیں سپاہی تو ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر کو کودنا چاہیے. مستحب ہی تو ہے، کہتے تھے مستحب ہی، تو مستحب تو ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جس طرح بے وقتی کے ساتھ مستحب کہا ہے یہ شریعت کی بے وقتی کی علامت، استخفاف کی علامت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تواضع حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی خصوصیت تھی، اس کی وجہ سے حقیقی تواضع، کمال تواضع. یقینا مجھے یاد پڑتا ہے جب میں بالکل حضرت سے شاید تعلق قائم بھی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں نے مکتوبات شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کہیں چھپے تھے، تو ایک صاحب ندوی اس میں حضرت شیخ کے خطوط تھے، لیکن ایک خط جو ہے وہ دونوں کی مکاتبت چھاپی. حضرت شیخ نے شاید کسی حکمت مصلحت کی وجہ سے، کوئی ندوی عالم تھے وہ حضرت مولانا کے بارے میں تو معلوم تھا کہ عرب کے بادشاہ اور حضرت کے قدموں میں جوتے اٹھاتے ہیں کرتے ہیں، تو انہیں خیال ہوا کہ حضرت مولانا کے واسطے سے ہمیں عرب میں بڑی نوکری مل سکتی ہے. اس زمانے میں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھی، اور شاہ خالد اور اس سے پہلے کے زمانے میں شاہ فیصل کے زمانے میں ذرا نئے نئے تیل کی آمد ہوئی تھی، پیسوں کی بہتات تھی وہاں، اور معمولی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. ہمارے ہندوستان کے یہاں سے جو ہے سینکڑوں گنا ہوتی تھی وہ. تو حضرت مولانا کی خدمت میں رہے تھے، ذہین ذرا عربی ذوق تھا، ایک سال تک رہے، 2 سال رہے. پھر انہیں یہ خیال ہوا، حضرت مولانا تو یہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مفتی ہوتا تو میں یہ جو ہے فتویٰ دے دیتا کہ ہندوستان سے باہر خصوصاً عربوں میں جو ہے روزگار کے لیے جانا حرام ہے، خصوص علماء کا. یہ فرمایا کرتے تھے، کچھ اس طرح کی بات فرماتے تھے حضرت مولانا. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ بھئی یہاں تو دال گلے گی نہیں، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ بھئی جس مقصد سے تھا تو میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو انہوں نے لکھا، انہوں نے حضرت شیخ کو یہ خط لکھا کہ میں فلاں فلاں ہوں،
مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، وہ ایسا ہے، اور ندوے سے میں نے فراغت حاصل کی، فضیلت کی، عربی ادب کا ذوق تھا، اسی ذوق سے باہر جانا چاہتا تھا گھر کے حالات کی وجہ سے کمائی کرنے کے لیے، تو میں نے حضرت مولانا کے اس واسطے سے سوچا کہ زینے سے وہاں چڑھ جاؤں گا، مگر وہاں میں نے یہ محسوس کیا تو پھر میں نے اجازت چاہی۔ اب حضرت مولانا سے جو ہے نے کہا، اور وہ کہنے کہ اچھا تو ہم جا رہے ہیں، مطلب یہاں سے حضرت مولانا نے فرمایا تمہارے رہنے سے بڑا اچھا تھا، کچھ کتابوں کے حوالے اور لکھنے پڑھنے میں حضرت مولانا کو حواشی کتاب تلاش کرنا ہے، حوالے تلاش کرنا ہے، اس میں وہ کرتے تھے، بتاؤ۔ تو حضرت مولانا نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ کے رہنے سے بڑا اچھا ہو رہا ہے، اچھا لگتا ہے، آپ کچھ دن اور رک جائیے۔ تو میں نہیں رکا اور چلا گیا، اور پھر میں نے ایک بہت بے ادبی کا حضرت مولانا کو خط لکھا، اور خط لکھا کہ آپ جو ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے 2 سال تو ہمارے ضائع کر ہی دیے، اور اب ہمیں رکھنا چاہتے تھے، تو ہم ایسے تھوڑے کیسے کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں یہ خط لکھ دیا میں نے، حضرت مولانا کا کوئی جواب بھی ایسا نہیں آیا کچھ ناراضگی کا، لیکن اس کے بعد میرے حالات خراب ہونے شروع ہوئے، اور ایسا لگا کہ جیسے ایمان چلا جائے گا، اور بار بار جو ہے کتنی مرتبہ حالت یہ ہے کہ میں صبح سے شام تک 2-3 مرتبہ خودکشی کے لیے کئی جگہ جاتا ہوں، کبھی ریل کی پٹری پر سر رکھ دیتا ہوں، کبھی کچھ کر دیتا ہوں۔ 2 لفظ جو ندوے میں پڑھ لیے تھے وہ نہ ہوتے تو اب تک میں خودکشی کر لی ہوتی۔ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت شیخ نے اس کا جواب لکھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو۔ یہ جملہ یہ حضرت مولانا سے ملاقات سے پہلے، حضرت سے بیعت اور اصلاحی انتصاب سے پہلے، حضرت کے قدموں میں حاضری سے پہلے کی بات ہے، جب پڑھا تھا میں نے، تو حضرت شیخ نے لکھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے گستاخی بھی کی تو علیمیہ کے ساتھ کی، جو عفو اور گزر کا پہاڑ ہے، اور تواضع جن کے در کی لونڈی ہے۔ خط لکھ دو ان سے، معذرت کر دو، جا کے بے فکری سے خط لکھو، بالکل بلا تکلف خط لکھ دو۔ تو حضرت مولانا کو انہوں نے خط لکھا، تو حضرت مولانا نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہو گئے، ہمارے پاس تو ناراضگی کا کوٹا ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے لکھا آپ آئیے سر آنکھوں پر، جب آئیں گے سر آنکھوں پر۔ پھر وہ انہوں نے حضرت شیخ کو شکریہ کا خط بھی لکھا انہیں کہ حضرت نے لکھا ہے اور میں جا رہا ہوں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حضرت کے دل کو ہلکا کر دے اور وہ میری بے ادبی معاف ہو جائے۔ تو یقیناً یہ عفو درگزر کا پہاڑ ہے، تواضع جن کے در کی لونڈی ہے، یقیناً یہ چیز تھی، اس کی وجہ سے من تواضع للہ رفعہ اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کو بڑی یہ مقبولیت میرے لحاظ سے شہرت عطا فرمائی۔ اور یہ یقیناً جو لوگ متواضع ہوتے ہیں، جو لوگ حضرت قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کا حال بھی یہی تھا کہ کیسی مقبولیت محبوبیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کرتے تھے معاصرین میں سب سے زیادہ میں مناسبت حضرت مولانا قاری صدیق صاحب سے ہے۔ ایک مرتبہ ندوہ تشریف لائے، فوراً کہنے لگے حضرت مجھے باہر ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا پروگرام ہے، ابھی رکیں گے، کیا ہوگا؟ یعنی نہیں، بس حضرت مولانا سے ایک ذرا سی بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں اور پھر جاؤں گا، ابھی جاؤں گا، وہیں جانا، باندھا جانا، واپس آتورا ہی جا رہا ہوں۔ یعنی کہ اچھا۔ تو ہم لوگ حضرت کے ساتھ وہاں گئے، حضرت مولانا کے پاس گئے، اور تو فوراً کہنے لگے حضرت میں ایک درخواست ذرا مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے اہل تعلق کچھ محبت کرنے والے دوست جو نجی مجلسوں میں باتیں کرتا ہوں اس کو جو ہے محفوظ کر کے چھپوانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں حضرت مولانا سے اجازت لے لوں، اگر حضرت مولانا فرما دیں گے تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ تو کیا حضرت میں انہیں اجازت دے دوں، کہہ دوں؟ تو حضرت مولانا نے فرمایا اجازت نہیں، میری درخواست ہے آپ سے کہ اہتمام کے ساتھ انہیں محفوظ کرائیے، ان سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی اتنے بڑے شیخ تھے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو عاجزی، انکساری اور تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کو مقبولیت محبوبیت عطا فرمائی تھی، اور جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے یقیناً اپنے نبی نے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یقیناً مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، جب بھی ہوتا ہے، جب تک مٹے نہیں۔ اور یہ میں وہ اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، ساری چیزوں کی جب مشائخ کے ساتھ جانا اور تعلق قائم کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں مٹ جائے اور آدمی میں عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہو جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے آج کل اس کا بڑا فقدان ہے، اور عام طور پر ہم مشائخ کے یہاں جاتے بھی ہیں لوگ، تو میں اکثر مجھے وہ ہوتا ہے، بہت ہی عجیب مذاق خیز ہے ہماری حالت کہ ہم لوگ مشائخ اور بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں وی آئی پیت بنانے کے لیے اپنے لیے، کہ ہم فلاں شیخ سے تعلق ہے۔ حالانکہ یہ ایک بیماری ہے وی آئی پیت کا شوق، عب جاہ جو ہے یہ ام الامراض ہے۔ حضرت شیخ نے باقاعدہ اسے لکھا ہے، ام الامراض کے نام سے
وہ لکھا ہے بلا شبہ سب سے پہلا جو بیماری ہے اور سب سے پہلا رذیلہ جو اس کائنات میں پیدا ہوا وہ شیطان کے دل میں اپنی بڑائی آئی انا خیر من خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اور اسی کی شقیں ہیں یہ گھمنڈ، غرور، عب جا، یہ سب تفاخر، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور تو عموماً فخر کے لیے ہم لوگ بیعت ہوتے ہیں کہ فلاں ہم بڑے شیخ سے بیعت ہیں، بڑے شیخ ہمارا تعلق رکھتے ہیں، گویا وی آئی پیت ہم لوگ بیماری کے لیے طبیب کے پاس جا رہے ہیں، کیسے یہ بیماری مل جائے۔ اور یہ توازن کا خصوصاً اب جو ہے فقدان ہے، لیکن جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فضل ہوتا ہے، جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یقین ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں، اور ایسے مشائخ کے قدموں میں حاضری نصیب فرماتے ہیں کہ جو ان کی بیماری کو سمجھتے بھی ہیں، صحیح علاج کر بھی دیتے ہیں۔ یہ حضرت والا ہم لوگ اس لائق نہیں تھے، میں بہت دنوں سے جو ہے اس اندر سے خواہش رہی ہے کہ میں حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی باتیں اور یادیں کچھ تحریر میں لاؤں، مگر احساس کمتری کی وجہ سے کبھی ہمت بھی نہیں ہوئی، اور کبھی اس سے پہلے خاص طور سے موضوع بنا کر اس طرح بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ مگر بہت دن ہو گئے تھے اور یہ عاد ادھر کچھ دنوں سے آ رہی تھی، تو یہ ہمارے مولانا طارق سلیم ندوی اور ان کے ساتھیوں اور رفقا نے اصرار کیا کہ آج اس موضوع کچھ نہ کچھ حضرت مولانا کی یادیں، حضرت مولانا کی باتیں ہو جائیں۔ تو میں ابھی آیا ہوں جو ہے سفر سے، تو میں نے سوچا کہ چلیے کچھ حضرت کی باتیں اور تذکرے سے تازہ دم ہو جائیں گے، اور سفر کی تکان اور اس میں جو تاب ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے انرجی کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی اس تواضع، عز و انکساری کا، حضرت کی صفات کا کوئی ہزارواں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی ہمیں نام لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور امت مسلمہ کو کے اندر حضرت مولانا کی ان صفات کے حامل افراد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔